السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام کے بارے میں پڑھیں گے جو فصل ثالث ہے۔ اس میں فعل اور حرف کے بارے میں ہم نے جانا کہ فعل کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں، آیا اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، کیا علامتیں ہیں۔ اس کے ذریعے ہم یہ جانیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا حرف کے بارے میں کہ حرف کے بے شمار فائدے ہیں کلام عرب کے اندر، جس میں سے دو تین کے بارے میں مصنف نے ذکر کیا تھا، وہ یہ کہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، اسی طرح دو فعل کے مابین ربط قائم رکھنا، ایک فعل اور ایک اسم کے درمیان ربط کو قائم و دائم رکھنا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہے فصل ثالث الکلام۔ کلام کے سلسلے میں آج ہم جانیں گے کہ کلام کسے کہتے ہیں، کلام آیا جملہ، یعنی کلام کسے کہتے ہیں، اس چیز کو آج ہم جانیں گے۔ شارٹ کٹ میں اگر دیکھا جائے تو کلام یہ کہ اگر ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ایک شخص بول رہا تو سامع جو ہے متکلم، سننے والا سامع جو ہے اسے کسی چیز کا فائدہ ہو، یعنی جب کہنے والا چپ ہو جائے تو سننے والے کو کسی چیز کا فائدہ ہو کہ ہاں اس نے کوئی بات ہمیں بتائی ہے، اسے جملہ اور کلام کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے 9 کے اندر یہ بات آپ پڑھے ہوں گے۔ فصل الکلام، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام کہتے ہیں کلام ایک ایسا لفظ ہے جو اسناد کے دو کلموں کو شامل ہو۔ لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، جو اسناد کے ساتھ یعنی سند کے ساتھ یا اسناد کے دو کلموں کو شامل ہو۔ والاسناد، اور اسناد کہتے ہیں والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری، اور اسناد کہتے ہیں کہ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب نسبت کرنا، بحیث، اس حیثیت سے، بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدے تامہ حاصل ہو، یعنی مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ یصح السکوت علیہ، اور اس پر خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی متکلم کا خاموش ہو جانا درست ہو۔ مخاطب ایک ایسا بات کہے کہ جو متکلم ہے وہ اس جملے پر، اس کلام پر خاموش ہو جائے، اس کے اندر اسے کوئی شک و شبہ نہ ہو، یعنی اسے کسی چیز کا فائدہ حاصل ہو، اسے کلام کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ الکلام لفظ تضمن کلمتین، کہ کلام ایک ایسا لفظ ہے جو اسناد کے دو کلموں کو ضامن ہو، شامل ہو۔ والاسناد، اسناد کیا ہے؟ والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری، اور اسناد کہتے ہیں کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی جانب کرنا، بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامہ، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ یصح السکوت علیہ، اور اس پر خاموش ہونا درست ہو، صحیح ہو، یعنی متکلم کا سکوت اس پر درست ہو۔ جیسے میں یہ کہوں کہ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو میرا یہ کہنا یہ کلام ہے، یعنی کھڑے ہونے کی معرفت آپ کو حاصل ہو رہی۔ تو میں نے اگر کہا کہ زید قائم، تو ایک مخاطب جس کو میں نے خطاب کیا اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہاں زید کھڑا ہے، یا قام زید، زید کھڑا ہے۔ تو دونوں جملے سے کسی چیز کی معرفت ہو رہی ہے، کسی چیز کا علم حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہیں گے کہ زید قائم اور قام زید جو ہے یہ کلام ہے، کیونکہ اس سے بات مکمل طور پر واضح ہو رہی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے، یعنی کلام کا نام جس سے مکمل طور پر بات واضح ہو جائے، پتہ چلے کسی چیز کا، اس کا نام کلام کے ساتھ ساتھ جملہ بھی رکھا جاتا ہے۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ، پس جان لیا گیا، أَنَّ الْكَلَامَ، کہ کلام، لا يحصل إلا من اسمین، کہ کلام جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اس کا نام جملہ رکھا جاتا، جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے، اور من فعل و اسم، اور یہ کہ کلام ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے، جیسے قام زید، زید کھڑا، وَيُسَمَّى جُمْلَةً فعلیہ، اور اس کا نام جملے فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی جو جملہ اور کلام ہوگا
کوئی بھی جملہ ہو یا تو وہ جملے فعلیہ ہوگا یا جملے اسمیہ ہوگا، تو جملہ ہے یا تو اس کی شروعات فعل سے ہوئی ہوگی یا اس کی شروعات اسم سے ہوئی ہوگی۔ اگر اس کی شروعات جملے کی شروعات اسم سے ہوئی ہے تو اس کا نام ہم جملے اسمیہ رکھیں گے، جیسے زید قائم کے اندر اب اسم سے شروع ہوا ہو، اس کے بعد چاہے فعل ہی آئے کچھ بھی آئے لیکن اس کا نام جملے اسمیہ ہی رکھا جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ جملے کی شروعات فعل سے ہوئی ہے، گرچہ اس کے بعد اسم کئی ایک آئے پھر بھی اس کا نام جملے فعلیہ رکھا جائے گا کیونکہ اس کی شروعات فعل سے ہوئی۔ لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ اگر چاہے وہ دو اسم بھی ہو سکتا ہے، یعنی جملہ جو ہے دو اسم سے مرکب ہو کر کے بنے گا، یا یہ کہ ایک ہی اسم ہوگا اور دوسرا فعل ہوگا، تو گرچ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر فعل سے شروع ہے تو جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور اگر کلام اور جملہ اسم سے شروع ہے تو وہ جملے اسمیہ کہلائے گا۔ تو فعلما جان لیا گیا ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام جو ہے یہ حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین مگر دو اسموں سے، یعنی وہ دو اسموں سے مرکب ہوگا۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ او من فعل و اسم، یہ کہ کلام ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو کر کے حاصل ہوگا، جیسے قام زید ویسمى جملۃ فعلیہ، اور اس کا نام جملے فعلیہ رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی شروعات فعل سے ہوئی ہے۔ اذ لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، جبکہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں نہیں پائے جاتے۔ ولا بد للکلام منہما، اور ان دونوں کا جملے کے اندر کلام کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی اگر مسند اور مسند الیہ یہ ایک ساتھ کسی جملے کے اندر نہیں پائے جاتے تو وہ کلام کہلائے گا ہی نہیں، ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا ضروری ہے کلام کے اندر۔ اگر مسند اور مسند الیہ جملے کے اندر اور کلام کے اندر نہیں پائے گے تو وہ کلام کہلائے گا ہی نہیں۔ بلا دونوں کے پائے ہوئے کلام پورا ہو ہی نہیں سکتا، جملہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، جملہ نہیں کہلا سکتا۔ تو یہ کہا گیا کہ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، جبکہ مسند اور مسند الیہ ان دونوں کے علاوہ میں ایک ساتھ نہیں پائے جاتے۔ ولا بد للکلام منہما، جبکہ اور ان دونوں کا کلام کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اعتراض کیا گیا کہ اگر مسند اور مسند الیہ دونوں کا پایا جانا کلام کے اندر ضروری ہے، فإن قیل قد نوقد بالندا، ندا کے ذریعے میں حرف جو ندا حروف ندا ہیں ان کے سلسلے میں اعتراض کیا گیا، قد نوقد بالنداء، کہ ندا کے ذریعے اعتراض کیا گیا کہ آیا یا زید و اے زید اس کے اندر مسند اور مسند الیہ کہاں؟ اگر کلام کے اندر یا کسی بات کا مکمل ہونے کے لیے، کمپلیٹ ہونے کے لیے مسند اور مسند الیہ دونوں کا ہونا ضروری ہے کلام کے اندر، جملے کے اندر، تو پھر اعتراض یہ کیا گیا کہ جو حروف ندا ہے یا جن کے ذریعہ کسی کو مخاطب کو بلایا جاتا ہے کہ یا زید و اے زید، تو یہاں پہ یا زیدو کے اندر مسند کون ہے اور مسند الیہ کون ہے؟ فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِدَ بِالنِّدَاءِ، پس یقیناً کہا گیا کہ اگر کہا جائے قد نوقد بالندا کہ حرف ندا کے سلسلے میں اعتراض کیا گیا ہے، جیسے یا زید اے زید، یا زیدوں کے سلسلے میں اعتراض کیا گیا کہ ہاں مسند اور مسند الیہ کون ہے، کہاں ہے؟ قلنا، ہم نے، مصنف کہتے ہیں ہم نے کہا حرف الندا قائم مقام ادعو و اطلب، کہ ہم نے کہا کہ حرف ندا جو ہے یا زیدوں کے اندر حرف ندا جہاں جو ہے وہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے۔ یعنی میرا یہ کہنا یا زید و اے زید، تو یا زیدو بمانا ادعو زیدن، میں زید کو طلب کر رہا ہوں، یعنی میں زید کو بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، اطلب زیدن، تو یعنی یا جو ہے یہ فعل مضارع ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، تو یا جو ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہو گیا یہ بن گیا آپ کا مسند، اور زید بن گیا مسند الیہ، اور اس کے اندر جو انا ضمیر پوشیدہ ہو وہ بھی کیا بنا؟ مسند الیہ۔ تو یا زیدو قلنا، مصنف کہتے ہم نے کہا حرف الندائی قائم مقام ادعو و اطلبو، کہ حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، وہو الفعل، اور وہ
فعل ہے فلا نقد علیہ تو اس کے اندر کوئی اعتراض اور کوئی نقص اور کمی نہیں ہے. تو جو بات یہ ذکر کی مصنف نے کہ جیسے کوئی بھی کلام بغیر مسند اور مسند الیہ کے پورا نہیں ہو سکتا تو اعتراض کیا گیا یا زیدو یہ بھی ایک کلام ہے کہ اے زید، لیکن جب یہ کلام ہے تو اس کے اندر مسند اور مسند الیہ کہاں ہے؟ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں مصنف نے ذکر کیا کہ یا زیدو کے اندر جو حرف ندا یا ہے وہ عدو اور اطلبو کے قائم مقام ہے اور وہ فعل ہے تو فعل بن گیا مسند اور انا ضمیر مسند الی اور زید بھی مسند الی فلا نقد علیہ. تو جب اس طرح ہو گیا یا عدو کے قائم مقام ہو گیا فلا نقد علیہ تو اس کے اندر کوئی نقص کوئی کمی اور کوئی اعتراض نہیں ہے. وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ یا من المقدمت اور جب ہم مقدمہ سے فارغ ہوئے فلنشرع تو ہم شروع کریں گے فی الاقسام الثلاثہ تینوں قسموں میں واللہ یعنی تینوں قسموں کو ہم شروع کریں گے بیان کریں گے واللہ الموفق والمعین اللہ رب العالمین کی توفیق و مدد سے. تو معلوم کیا ہوا کہ کلام کہتے ہیں کہ جب کہنے والا چپ ہو جائے تو سننے والے کو کوئی بات یا معلوم ہو کہ ہاں کسی نے کچھ کہا ہے. یعنی کیا ہوا کہ نو کے سلسلے میں کہ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد کہ کلام کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو جو اسناد کے دو کلموں کو ضامن ہو. والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخرى اور اسناد کہتے ہیں کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسری کی جانب کرنا بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامہ اس حیثیت سے کہ مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ ہو کہ ہاں کسی نے کچھ کہا ہے. یصح السکوت علیہ اور متکلم کا اس پر خاموش ہونا درست و صحیح ہو جیسے زید قائم اور قام زید تو اس سے بات واضح ہو رہی اسی کو کلام کہتے ہیں. وَيُسَمَّى جُمْلَةً اور اس کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے یعنی کلام کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے. فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ پس جان لیا گیا کہ کلام لا يحصل الا من اسمین کہ کلام یا تو صرف دو اسموں سے حاصل ہوگا جیسے زید قائم ويسمى جملة اسمیہ اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے. اور من فعل و اسم یہ کہ کلام ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوگا جیسے قام زید ويسمى جملة فعلیہ اور اس کا نام جملے فعلیہ رکھا جاتا ہے. پھر یہ بیان کیا مصنف نے کہ اذا لا يوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما کہ مسند اور مسند الیہ جب مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ ان دونوں کے علاوہ میں نہ پائے جانے کچھ جگہیں ایسا بھی اعتراض کیا جاتا ہے ولا بد للکلام منہما جبکہ ان دونوں کا کلام کے اندر پایا جانا ضروری ہے. تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسند اور مسند الیہ ان دونوں ایک ساتھ نہیں پائے جاتے. تو پھر وہی ذکر کیا گیا کہ فإن قیل اگر کہا جائے قد نوقد بالندا کہ ندا میں یا ندا حرف ندا کے ذریعہ اعتراض کیا گیا یا زید اے زید قلنا ہم نے کہا کہ حرف النداء قائم مقام اطلب یا زیدو کے اندر مسند اور مسند الیہ کہا جبکہ یہ بھی ایک کلام ہے تو یہ کہا گیا کہ حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے وہو الفعل اور وہ فعل ہے. تو جب ادعو کے قائم مقام ہو گیا تو وہ فعل بنا فلا نقد علیہ تو جب فعل مانا گیا تو اس کے اندر کوئی اعتراض اور کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں رہی. وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ مصنف کہہ رہے کہ جب مقدمہ سے فارغ ہوئے فَلْنَشْرَ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ تو ہم تینوں قسموں کے بارے میں شروع کریں گے تینوں قسموں کو بیان کریں گے وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے. یعنی ابھی تک مقدمہ تھا اب اصل کتاب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آغاز کریں گے اسم کے بارے میں مکمل طور پر جانیں گے کہ آیا اسم کیا ہے. آخر میں اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اس کتاب سے فائدہ پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.